قرآن. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. سحر کی ان پر نور ساعتوں میں، قبولیت کی ان مبارک گھڑیوں میں اور رحمت و مغفرت کی برکتوں سے معمور ان پاکیزہ لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی. ناظرین، اس وقت جب کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں، یہ وقت بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آسمان دنیا پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے، ان کی مناجات کو جاننے کے لیے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہے کہ جب مانگنے کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدائیں، لرزتے لبوں کی دعائیں عرش معلیٰ تک رسائی پا جاتی ہیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب محروموں کے آنسو قبولیت کی مہر پا لیتے ہیں، اور جھولیاں رحمت سے، مغفرت سے، رزق سے، وسعت سے اور دین و دنیا کی تمام کامیابیوں اور کامرانیوں سے بھر دی جاتی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ دل جو اس وقت جاگ رہے ہیں، اور مبارک ہیں وہ لب جو ذکر و دعا میں مشغول ہیں، اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو ان لمحات کو غفلت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرتے ہیں. اللہ کی توفیق سے پیغام ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام نسک اپلیکیشن، UMT، صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. ناظرین، آج کی اس بابرکت سحر میں ہم ایک ایسے وصف پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو وصف انسان کو انسان بناتا ہے، جو کردار کو وقار دیتا ہے، جو نگاہ کو پاکیزگی اور زبان کو شرافت عطا کرتا ہے، اور وہ وصف ہے شرم و حیا. یہ صرف ایک خوبی کا نام نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. ناظرین، حیا جب معاشرے سے رخصت ہو جائے تو معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھتے ہیں، رشتوں کا تقدس ٹوٹ جاتا ہے، پامال ہو جاتا ہے. حیا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو اور کردار کی پاکیزگی ہو. آج اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ معروف عالم دین اور اسکالر فضیلت الشیخ محترم نعیم الرحمن ناصف صاحب موجود ہیں. اپنی گفتگو کا آغاز ہم ان سے کرتے ہیں. محترم نعیم الرحمن بھائی، السلام علیکم. خیر وعافیت ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرم و حیا کے حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اسلام ہمیں کیا گائیڈنس دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد. حیا جو ہے یہ ایک بڑی اعلیٰ صفت ہے، اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. نہ صرف اسلام میں اس کی اہمیت ہے بلکہ پہلی جتنی شریعتیں تھیں ان میں بھی حیا کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور یہ ان احکامات میں سے ہیں جن کو جو مختلف شریعتوں کا حصہ تھے، اور اس کو دین اسلام نے بھی باقی رکھا ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فحش گوئی کی مذمت فرمائی ہے، اور اس کے قریب نہ جانے کا فرمایا ہے. بالکل ٹھیک. باری تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اے لوگو فحش کے قریب نہیں جانا. وہ فحش ظاہری حالت میں ہو یا وہ چھپا ہوا ہو، یعنی آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہوں یا لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہوں، دونوں صورتوں میں اس کے قریب نہیں جانا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو فحش ہے اور فحاشی ہے، جو حیا کے منافی چیزیں ہیں، یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں اور اتنی بری چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف حدیث ہے کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے پاس تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی. اللہ. اور آپ اندازہ کیجئے کہ تہامہ پہاڑ جو ہے وہ آج بھی مکہ اور جدہ کے درمیان میں جو پہاڑی سلسلہ ہے، ان پہاڑوں کو تہامہ کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، اور
اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہوا بنا کے اڑا دیں گے، روئی کی طرح اڑا دیں گے۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ یہ بات جب انہوں نے سنی تو بہت پریشان ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہوں گے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوگی، وہ تمہارے جیسے ہی ہوں گے، تمہاری طرح نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کا عمل یہ ہوگا کہ وہ دن کے وقت میں نماز پڑھیں گے، نیک اعمال کریں گے، اور جب رات کی تنہائی ہوگی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حرمت اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے، حدود کو پامال، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کریں گے۔ سو اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور بے حیائی کی طرف چلے جانا، سو یہ اتنی بڑی، آپ کہہ لیجئے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو آپ کی اتنی بڑی بڑی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا، فحاشی جیسی بھی صورت میں ہو، سو جو بے حیائی ہے وہ ظاہری ہو یا وہ باطنی ہو، ان دونوں سے بچنا ہے۔ اور حیا جو ہے وہ اصل میں حیا کا جو حکم اسلام نے دیا ہے وہ ہے اس لیے ہے کہ برائی سے رکا جائے، اللہ کی نافرمانی سے رکا جائے، اور حیا انسان کو بے حیائی کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ بے شک بے شک، کسی کا بھی دل نہیں چاہتا، کوئی بھی شخص ہے اس کا دل نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ برائی کی نسبت ہو، یعنی میری پہچان برائی بن جائے، لوگ مجھے برائی کی نسبت سے جانیں، بے حیائی کی نسبت سے جانیں۔ جب کوئی شخص یہ نہیں چاہتا سو وہ پھر اس گناہ سے اور اس برائی سے رکتا ہے تاکہ میرے ساتھ اس کی نسبت نہ ہو جائے، اور یہ مقصود ہے۔ حیا کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو برائی کی طرف جانے نہیں دینا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اور حیا جو گناہوں سے روکتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بہت ساری احادیث ہے اس باب میں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بڑی وعید ہے اور ایک بڑی مذمت ہے اور ایک دردناک عذاب کی بات ہے۔ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جن کو یہ پسند ہے، جنہیں یہ اچھا لگتا ہے، وہ اپنے قول کے ذریعے سے، وہ اپنے فعل کے ذریعے سے لوگوں میں بے حیائی کی بات پھیلانا اور اس کا پھیل جانا انہیں اچھا لگتا ہے، پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کے پاس ہے ہی کیا ہے، یا اس کے پاس دنیا ہے یا اس کے پاس آخرت ہے، یعنی زندگی تو دو طرح کی ہے نا، یا وہ دنیاوی زندگی ہے یا وہ اخروی زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو حیا کو پامال کرتے ہیں اور جو بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور جس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی لوگوں میں بھی پھیل جائے، سو یہ ان کے لیے وعید ہے کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ سو اس سے بڑی کیا مذمت ہو سکتی ہے اسلام میں، اور اس سے زیادہ اس حیا کی ترغیب کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو حیا کا کہا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ حیا کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا، غض بصر کا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اچھا اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ حرکت جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے اور حیا کے منافی ہے اس سے روک دیا اسلام نے۔ بالکل۔ اور یہاں بھی جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہیں کہ آپ نے آنکھوں کو جھکا کے رکھنا ہے، غض بصر کا حکم اس لیے دیا کہ تاڑ تاڑ کے دیکھنا یہ بھی بے حیائی کی علامت ہے۔ صحیح بات۔ سو بے حیائی سے روکنے کا حکم ہے، اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جن چیزوں سے اور جن رشتوں کو منع کیا گیا ہے اسلام میں ان کو اس طرح نہ دیکھیں، ان کو نظریں پھاڑ کے نہ دیکھیں، بلکہ یہ صفت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جو نظر جھکا کے رکھتا ہے اور اس کے ہاں رشتوں کا تقدس ہے، سو اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے، اور آج ہمارے ہاں بھی، ہماری جو روایات ہیں مشرقی روایات میں بھی، یہ شخص اچھا ہے، اس شخص کو اچھا جانا جاتا ہے، اور وہ شخص ہمیشہ برا سمجھا جاتا ہے اللہ کے ہاں بھی، جس کی نظریں پیچھا کرتی ہیں، اور ہمارے ان روایات میں بھی اس شخص کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ بے حیا شخص ہے جس کی نظریں ان خواتین کا پیچھا کرتی ہیں جن کا پیچھا نہیں کیا جانا چاہیے۔ صحیح بات۔ سو غض بصر کا حکم اس لیے ہے کہ حیا جو ہے یہ ایک صفت ہے، یہ ایک مثبت عمل ہے،
اور یہ مومن کی صفت ہوتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ آپ نے نظریں جھکا کے رکھنی ہیں. اور میں یہ ذکر کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ان مما ادرک الناس من نبوت الاولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جو پہلی شریعتوں میں سے جو چیز پہنچی ہے، جس کو انہوں نے پایا ہے، وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. یعنی یہ بات ثابت اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ مومن کی بات نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے حیا کی بات پہلی امتوں میں بھی رکھی تھی. صحیح بات ہے. اور یہ ایسی صفت ہے جو پہلی امتوں سے چلی آ رہی ہے اور آج تک ہمارے ہاں موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو قصہ ذکر کیا ہے، ان کے حیا کی بات کی ہے. سو وہ ہے، بے شمار قصے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا ایک مومن کا لازمی حصہ ہے اور اس کی لازمی صفت ہے. اور یہ جو آپ نے غض بصر کی بات کی، یہ ہے اس لیے کہ ایک مومن بے حیا نہیں ہوتا. صحیح بات. ایک مومن حیا والا ہوتا ہے. سو مومن کو حیا والا ہی رہنا چاہیے، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور اپنی جملہ حرکات سے. صحیح بات. اسے با حیا ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. برائی کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے نا، غض بصر نہ ہو تو اسی سے برائی کا آغاز ہوتا ہے. اچھا، یہ موبائل کی اسکرین کے لیے بھی غض بصر ہے نا اسکرولنگ کے دوران؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ابھی آپ نے بات کی، اسلام میں سد ذریعہ کی بڑی اہمیت ہے. اور سد ذریعہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو شاید خود سے تو گناہ نہیں ہے لیکن وہ گناہ کی طرف لے جانے والی ہے، اسلام اس سے بھی روک دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اب دیکھیں، یہ دیکھنا جو ہے، بظاہر لگتا ہے کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کو دی ہیں، سو انسان دیکھتا ہے. سبحان اللہ. لیکن جن جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، وہ منع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چیزیں انسان کو برائی تک لے جاتی ہیں، اور وہ برائی وہ جس کو ہم بدکاری کہتے ہیں. صحیح بات ہے. اب یہ جو نظر ہے اور یہ جو نظر سے دیکھنا ہے، سو یہ پہلی سیڑھی ہے. جب انسان دیکھتا ہے تو گویا کہ پہلی سیڑھی چڑھتا ہے برائی کے لیے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ پہلی سیڑھی ہی نہ چڑھے، بجائے اس کے کہ وہ آغاز کی سیڑھیاں چڑھ جائے اور پھر آخر میں جا کے اس سے لیے رکنا مشکل ہوگا. سو اس کو آغاز میں روکا جائے، اس لیے روکا جاتا ہے. سو اس سد ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس عمل کو روکنا ہے جو عمل جا کے ایک بڑی بھیانک شکل اختیار کر سکتا ہے اور ایک انسان کو ایک حرمت کی طرف، حرام چیزوں کی طرف لے جا سکتا ہے. سو اس سے آپ نے روکنا ہوتا ہے. تو یہ جو غض بصر ہے، یہ اسی لیے ہے کہ انسان کو بڑی برائی سے روکا جا سکے. صحیح بات ہے. ناظرین، شرم و حیا کے حوالے سے یہ گفتگو جاری رہے گی. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں انسانیت کے زیور کی، اور انسانیت کا زیور ہے حیا. بریک میں جانے سے پہلے محترم نعیم الرحمن ناصف صاحب حیا کے متعلق جو اسلامی تعلیمات ہیں اس سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے. محترم ڈاکٹر صاحب، بات چل رہی تھی تو آپ اس میں یہ فرمائیے کہ حیا سے کیا مراد ہے، اور اسلامی تعلیمات میں حیا کا جو دائرہ کار ہے وہ انسانی زندگی میں کہاں کہاں لاگو ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حیا کا جو لغوی معنی ہے وہ اپنے آپ کو روک لینا ہے. جو گویا حدود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں، ہر معاملے میں اپنے آپ کو ان حدود کے اندر روک لینا حیا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو احادیث کے اندر اور قرآن میں لفظ آیا ہے وہ فحش یا فحشا ہے، جس کا معنی ہے حد سے باہر نکل جانا. لغوی معنی یہ ہے. اور اصطلاح میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے باہر نکل جانا یہ فحش یا فحشا ہے. لہٰذا کوئی شخص اس وقت تک ڈسپلنڈ رہتا ہے، اور کسی بھی شخص نے اگر اپنے آپ کو منظم رکھنا ہو تو اس کو با حیا ہونا پڑتا ہے. اور یہ ایک حیا اور بے حیائی کے درمیان، یا یوں کہہ لیجئے کہ حیا اور فحش کے درمیان ایک بڑا ہی باریک سا پردہ ہے. تو جب تک انسان اس پردے کے اندر رہتا ہے، اس
جس کو آپ شرم و حیا کہہ لیں یا اس کو آپ کسی کی عزت کہہ لیں یا کسی کا احترام کہہ لیں، وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ جو ہے وہ اپنے والدین سے زیادہ عقل مند ہو اور زیادہ ان سے اچھی گفتگو کر سکتا ہو، لیکن اپنے والدین کے سامنے وہ خاموش رہتا ہے، ان کے سامنے نگاہیں نیچی کر لیتا ہے۔ یہ حیا ہے جو اس کو حد کے اندر روکتا ہے۔ اسی طرح شاگرد جو ہے اپنے استاد کے سامنے رکتا ہے۔ اسی طرح ہم ایون ریڈ لائٹ پہ ہم ریڈ سگنل کے اوپر ہم رک جاتے ہیں، اور ریڈ سگنل پہ رکنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہماری پیٹرول ختم ہو جاتا ہے یا طاقت ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ وہ قانون کی پابندی بھی اصل میں حیا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ حیا پوری زندگی کو محیط ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص ان حدود کے اندر رہتا ہے تو وہ ایک ڈسپلنڈ انسان ہوتا ہے، جو انسانیت کی حدود میں بھی رہتا ہے اور اللہ کے دین کی حدود میں بھی رہتا ہے، جو اصل میں انسانیت کے تحفظ کے لیے ہے۔ لہٰذا جو ہی کوئی شخص ان حدود کو کراس کر دے یا اس سے آگے نکل جائے تو پھر کوئی چیز اس کو روکنے والی باقی نہیں بچتی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہ کرے یا حیا سے باہر نکل جائے تو پھر جو مرضی کرتے پھرو، پھر اس کا مطلب ہے کوئی حد باقی نہیں رہی۔ یا بعض ان الفاظ میں بھی بعض روایتیں ہیں کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ تو یہ اصل میں وہ پردہ ہے جس نے حدود میں رکھنا ہے۔ اب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو وہ انسان کے باطن میں بھی ہے، انسان کے ظاہر میں بھی ہے، انسان کی زبان میں بھی ہے، انسان کی آنکھوں میں بھی ہے، انسان کی سماعتوں میں بھی، ہر چیز کے اندر حیا ہے۔ صحیح بات۔ اور جب انسان با حیا ہوگا تو وہ ہر اعتبار سے ڈسپلنڈ ہوگا اور ان حدود کے اندر رہے گا۔ اور کوئی بھی شخص جو ان حدود سے باہر نکلے گا، وہ زبان کے اعتبار سے نکلے تو وہ بے حیائی ہے، وہ لباس کے اعتبار سے باہر نکلے ان حدود سے تو بے حیائی ہے، وہ آنکھوں کے اعتبار سے نکلے تو بے حیائی ہے، سماعتوں، پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ حیا کے دائرے سے باہر ہوتی ہے تو پھر وہ فحش کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ محترم نعیم الرحمن صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے لباس کی، بولنے کے انداز کی، تو لباس میں، چال چلن میں، گفتگو کے انداز میں حیا اور وقار کو کس طرح اپنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال یہ کہ ابھی تو آپ بات ڈاکٹر صاحب سے کریے زیادہ، مجھے کبھی کبھی بیچ میں ٹچ کر لیا کریں، کبھی کبھی ہی ٹچ کیا ہے۔ استاد محترم کے سامنے اس آزمائش میرا ڈالیں۔ چلیں، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین شیخنا۔ دیکھیے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں نا، اصل میں یہ تربیت ہے جو بچپن سے آپ بچے کو دیتے ہیں۔ آغاز سے اگر آپ تربیت اچھی کر دیتے ہیں تو وہ تربیت پھر گفتگو کی بھی ہے، وہ تربیت لباس کی بھی ہے، وہ چال چلن کی بھی ہے، وہ رہن سہن کی، ہر طرح کی تربیت آپ بچے کی آغاز میں کرتے ہیں۔ اور یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے حوالے سے اس کا حکم فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو ماریں، سختی کریں۔ بالکل۔ اور فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں ان بچوں کے بستر جدا کر دیں، الگ کر دیں، اور یہ حیا کی وجہ سے ہے۔ یعنی یہ ایک تربیت ہے کہ آپ نے ان بچوں کو آغاز میں سکھانا ہے کہ آپ کا رہن سہن کیا ہوگا۔ اس میں بچوں کو سکھانا عمل سے بھی اور قول سے بھی۔ والدین، جس گھر میں والدین با حیا ہیں، اپنی گفتگو میں جب وہ باہمی گفتگو کرتے ہیں، میاں بیوی، ان کی گفتگو اور جب بچوں کو ان کا مخاطب کرنے کا جو انداز ہے وہ کس طرح مخاطب کرتے ہیں، اس میں آپ نے جتنا لحاظ کرتے ہیں، جتنا حیا کا آپ اہتمام کرتے ہیں، بچے آپ سے وہی سیکھیں گے۔ ظاہر ہم کہتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے، کہ ماں جو ہے وہ تربیت والی پہلی گود ہے نا تربیت کی۔ ماں اگر تربیت سکھاتی، ماں کی تربیت یہ ہے کہ وہ حیا سکھاتی ہے اور وہ گھرانہ با حیا ہے، بچہ وہاں سے ساری چیزیں لے کے اٹھتا ہے، اور لباس سمیت ہر چیز لیتا ہے۔ اور اگر وہ ماں خود بچے کو ساتھ لے کے ویڈیو بناتی ہے اور اس ڈانس سکھاتی ہے اور وہ شارٹ پہنتی ہے اور بچوں کو بھی وہی پہناتی ہے، بچے وہی سیکھیں گے، اور پھر جو بڑے ہوتے جائیں گے بچے وہ کریں گے جو انہوں نے اپنے گھر سے سیکھا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی جو پہلی سیڑھی ہے اور جو پہلی جو اس کی تربیت گاہ ہے وہ گھر ہے، اور وہاں سے والدین ہی سکھاتے ہیں جو سکھاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک لائیو کالر شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میرا بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے جی اور اسے وہاں پہ جاب میں بہت مسئلہ درپیش ہو رہا ہے۔ وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے تو اگر کہیں پہ بھی جاب کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ اگر اسٹورز پہ
کوئی سور کا گوشت یا وہ شراب وغیرہ اسکین کرنی ہوتی ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. یا وہ کہیں پہ بھی ڈنکن ڈونٹس وغیرہ پہ اگر جاب کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ ہیم برگر وغیرہ وہ جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ بڑے لوگ مسلمان لوگ کام کر رہے ہیں آلریڈی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو گلوز پہن کے تو یہ کر لیتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ جائز ہے؟ وہ 20 سال کا ہے لیکن وہ نہیں کرتا. اس کے اپنے اندر یہ چیز ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, کہ یہ حلال نہیں ہے اور میری کمائی حرام ہوگی اور کہیں پہ جا کے آگے جا کے میری زندگی میں یہ مسئلہ کریٹ کرے. تو مجھے اس بارے میں پوچھنا تھا کیونکہ اسے اس طرح سے جاب ڈھونڈنے میں, کیونکہ ابھی اس کی ایجوکیشن بھی مکمل نہیں ہوئی اور بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو کیا اس میں کیا اس کا رولنگ ہے اسلام میں کہ کس طرح سے اسے کرنا چاہیے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی محترم ڈاکٹر صاحب ان کو رہنمائی دیجیے گا. دیکھیں جو اس طرح کی رہنمائی ہے جو جن کا تعلق علاقے کے ساتھ اور وہاں کے ماحول اور حالات کے ساتھ ہوتا ہے, بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہاں کے جو علماء کرام ہیں اور وہاں کے مفتیان ان سے بات کی جائے, کیونکہ بعض چیزیں جو ہیں وہ علاقائی تقاضوں کے مطابق فقہی اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں. لیکن جو انہوں نے سچویشن بیان کی ہے اور جس قدر ہم جانتے ہیں وہاں کے بڑے بڑے سٹورز کو, تو دیکھیں یہ فرق کیا جا سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کسی سٹور والے سے یہ کہے کہ چونکہ وہاں پہ مختلف پورشنز بنے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کسی حلال پورشن میں جہاں پہ دوسری گروسری ہے اور جہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جس میں حرام کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے, وہ اس پورشن میں اپنی ڈیوٹی لگوا لیا کرے. اور بڑا سٹور اگر اس کے اندر کہیں شراب بک رہی ہے یا کہیں پہ کوئی حرام بک رہا ہے تو وہ اس طرف اپنی ڈیوٹی نہ لگوائے. اور اس سٹور کی نوکری کرنا مطلقاً حرام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی جو تھے وہ پرلے درجے کے سود خور تھے اور سود خور کی کمائی حرام کی ہے, لیکن ان کی مزدوری کرنا تو جائز ہے اور وہ صحابہ کرام بھی کرتے رہے ان کی مزدوریاں. اس لیے آپ اگر کسی ایسے شخص کی دکان پر جاب کرتے ہیں جو حرام کھاتا ہے تو آپ کی اگر نوعیت جاب جو یعنی آپ کی جس کو کہتے ہیں جاب ڈسکرپشن وہ یہ ہے کہ آپ کوئی حرام کام نہیں کرتے تو آپ کی نوکری جائز ہوگی. لہٰذا صرف آپ ایسا کر لیں کہ اس پورشن کے اوپر اپنی ڈیوٹی نہ کریں. مثلا کہیں پہ اگر برگر حرام چیز سے بن رہا ہے تو آپ اس کے اوپر ڈیوٹی نہ لگائیں. آپ کسی ایسے سٹور میں ڈیوٹی کر سکتے ہیں جس کے اوپر بڑا سٹور ہے, بہت بڑے بڑے سٹورز وہاں پہ ہوتے ہیں, اور کسی ایسے کمپارٹمنٹ میں جہاں ایک یا دو جگہیں ہیں جہاں پہ حرام ہے, باقی سارا سٹور تو حلال چیزوں سے بھرا پڑا ہے. لہٰذا اپنی ڈیوٹی وہاں کہیں لگوا لیں. اس میں مطلقاً جو ہے یہ حرام نہیں ہے, ایسا کر لینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی, لائیو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آپ کا پروگرام ہے جو وہ ڈیلی دیکھتا ہوں, اس میں بہت اچھی دین کے بارے میں باتیں بتائی جاتی ہیں. بہت شکریہ. خاص طور پر میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی گفتگو ہمیں بہت اچھے انداز میں سمجھ میں آتی ہے. یہ بہت اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو رمضان کریم میں یہ جو پھیری والے آتے ہیں یا کوئی مسافر آتا ہے جس کا روزہ نہیں ہوتا, اس کے بارے میں کھانا کھلانے کے بارے میں کیا حکم ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی محترم ڈاکٹر صاحب. دیکھیں مسافر کے لیے اور بیمار کے لیے جب اللہ کریم نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, اگر اس کو کوئی دقت پریشانی ہے تو وہ روزہ اگر چھوڑنا چاہے اور دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. لہٰذا اگر کوئی بیمار ہے آپ کے گھر میں تو آپ اس کو کھانا نہیں دیں گے. اگر آپ نے روزہ رکھا بھی ہے تو آپ اس کو کھانا دیں گے. تو بعینی ہی اگر کوئی مسافر ہے اور کہیں دور سے آیا ہے اور وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ لازماً روزہ رکھے, لہذا اگر آپ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں, کو پانی کا گلاس دے دیتے ہیں یا آپ اس کو کھانا وغیرہ دے دیتے ہیں, اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ دوسرے روزے داروں کے سامنے نہ اس کو انٹرٹین کریں اور پبلک پلیس پہ نہ کریں. اس کو الگ کسی جگہ پہ بٹھا کے اس کو دوسری لوگوں سے نظروں سے اجھل کر کے اس کو انٹرٹین کر سکتے ہیں, بالکل اس طرح جس طرح ہم بیماروں کو انٹرٹین کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم سارے روزے دار ہوتے ہیں. تو کیونکہ بیمار کو اللہ نے رخصت دی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رخصت دی ہے. اگر وہ جینوئن مسافر ہے تو آپ مسافر کو انٹرٹین کر سکتے ہیں, اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک ہے. محترم نعیم الرحمن صاحب, ابھی آپ بات کر رہے تھے لباس کے حوالے سے کہ والدین کا اور بالخصوص والدہ کا, چونکہ ماں کی گود ہے, تربیت کا اظہار ہے.
تو والدین کو بھی کوئی تھوڑی سی نصیحت فرمائیں کہ کس طرح وہ اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح بنا سکتے ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ بچوں کے اندر بھی حیا پیدا ہو، کس طرح وہ اس کو کر سکتے ہیں؟ حسین بھائی، اس میں نصیحت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین نصیحت ہے. صحیح بات ہے. اور ہمیں ایک ایک چیز بتائی گئی جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، جس کا کہ آپ نے بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. اب یہ رمضان ہے، نماز ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے نا، کہ آپ نے 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن آپ نے عادت ڈالنی ہے. بالکل. اب روزہ ہے، بچوں نے ظاہر ہے روزہ رکھنا نہیں ہے، لیکن آپ بچوں کو عادت ڈالتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے انگلی کے ساتھ والد لگاتے ہیں اور مسجد میں لے جاتے ہیں. تو آپ عادت ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جب بڑا ہوگا، جب یہ بالغ ہو جائے گا تو اس نے رخ کا تعین کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی سمت یہ ہوگی. سو ایک ایک چیز جو اسلام نے ہمیں کہی وہ اس کو متعین کرتی ہے. میں ایک بات اور ذکر کر دوں، خاص طور پہ جس کا آج جب ہم بات کر رہے ہیں، تو جہاں ہمارے بچے جاتے ہیں اور جس طرف بچوں کا رخ ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا ہے. سو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حیا کی بات ہے، یعنی جب آپ بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اور بچے آپ میڈیا پہ جاتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، گیجٹس ہیں، سو پھر وہ اس بات کا بھی خیال نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں جو یہ صفت ہے حیا کی، اس کو ہم کہاں کیسے پامال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ اپنی ویڈیو کو پھیلانے کے لیے، اس کی ریچ بڑھانے کے لیے، اس کے لائکس لینے کے لیے آپ اپنا لباس کا خیال کرتے ہیں. سو آپ نیم برہنہ ویڈیوز بنا دیتے ہیں، شارٹس پہن کے کر دیتے ہیں، آپ فحش گفتگو کرتے ہیں، ایسے لطائف سناتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں جس کے اندر فحاشی ہے یا جس کے اندر جھوٹ ہے. سو آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے لائکس لینے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو وہ ہے جو لوگ پروڈیوس تو نہیں کر رہے یہ ویڈیوز یا یہ کنٹینٹ جنریٹ تو نہیں کرتے، وہ دیکھنے والے ہیں. سو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی ان کو جب لائک کر رہے ہوتے ہیں، جب اس کو ری شیئر کر رہے ہوتے ہیں، سو یہ حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے پروڈیوس کرنے والا اور دیکھنے والا ملا کے گویا کہ بے حیائی کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں. سو خیال یہی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ جب بچے کی تربیت گھر سے اس کا آغاز کرتے ہیں، یہ بچہ بڑا ہوگا، یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ چلا جائے، یہ سوشل میڈیا پہ چلا جائے، یہ ایک مجلس کی گفتگو کرے، یہ کہیں بیٹھ کے، سو اس کی گفتگو میں آپ کو وہ جھلکے گی، وہ حیا جھلکے گا جو ایک مسلمان اور مومن کا شیوا ہے. بالکل. اور اگر آپ اس کی تربیت اسلامی بنیادوں پہ نہیں کرتے ہیں، سو آپ تعلیم دے لیتے ہیں، تعلیم سے مراد دنیاوی تعلیم ہے، اور وہاں پہ اس بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو شاید کوئی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی پرانے دور کی بات ہے، اب تو آپ کو اختلاط ہونا چاہیے، اور ماڈرنزم یہ ہے. سو اس طرف لے جا کے جب آپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، پھر اس کے نتائج یہی ہیں، پھر یہی نتائج آتے ہیں. وہ ہر جگہ آئیں گے، وہ محافل میں بھی آئیں گے، وہ میڈیا پہ بھی آئیں گے، وہ انفرادی سطح پہ بھی آئیں گے، وہ جہاں ایون کہ والدین کے سامنے بھی آئیں گے. سو گزارش اتنی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ خود بھی اور اولاد کو بھی ایک ایک چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین بھی سکھایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھاتے ہوئے بھی کنایتاً الفاظ استعمال کیے ہیں. یعنی ایسے کھلے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں کہ جو بظاہر لگے کہ یہ شاید کوئی میسج اچھا نہ جائے یا کوئی. سو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایتاً الفاظ استعمال کیے ہیں دین بتاتے ہوئے بھی. سو جب آپ گھر میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، سو اس میں خیال رکھا جائے کہ کون سا لفظ حیا کے منافی ہے وہ نہیں کہنا ہے، کون سا عمل حیا کے منافی ہے وہ نہیں کرنا ہے. مثال ہمارے والدین جو ہیں، وہ والدین بتاتے تھے، بڑے بھائی بھی مجھے، ہم گھر میں بیٹھتے تو ہمیشہ بتاتے تھے کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہم تو ایک چار پہ بھی نہیں بیٹھتے تھے میاں بیوی. صحیح بات. اب یہ الگ سے ایک بات ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے کہ یہ حرام ہے کہ حرام نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اس وقت حیا سمجھا جاتا تھا کہ آپ والدین کے سامنے چار پہ بھی نہیں بیٹھتے ہیں. سو آپ آج کا جو دور ہے اس میں اگر آپ حیا کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، اور آپ اس کو، آپ جو بھی اس کو نام دے لیں، اور آپ ماڈرنزم کا نام دے لیں، جو بھی دے لیں، سو اگر اس طرف بڑھتے ہیں تو لازمی طور پہ آپ کی اولاد آپ سے سیکھے گی. صحیح بات. شکریہ. ایک کالر شامل کریں گے جی لائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ اور اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجیے گا پلیز. جی سر، سوال پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप अपने टीवी का वॉल्यूम ऑफ कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, ये हमारे लक्ष्मी साहब से मेरा सवाल है सर। एक तो मैंने ये पूछना था कि ये जो मोबाइल में आजकल गेमें वगैरह चलती है जिसमें पैसे डालते हैं, पैसे डाल के पैसे कमाते हैं, एक ये पूछना था क्या ये जायज़ है? और दूसरा मैंने ये पूछना था, आजकल जैसे कंपनियों में, बैंकों में वो बैज डालते हैं गले में और उसके बाद अपने जो भी मामला वो करते हैं कि बैज वगैरह डाल के नमाज पढ़ना जायज़ है और जिसमें तस्वीर लगी हो। और तीसरा सर एक सवाल और था कि तहज्जुद के वक्त कम से कम कितनी रकातें पढ़ सकते हैं हम तहज्जुद के? जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल उनका गेम्स के हवाले से था कि मोबाइल में। चलिए उनके तीसरे सवाल का जवाब पहले दे देते हैं, आसान है। जी बिल्कुल। 2 रकत भी तहज्जुद हो जाती है, 2 रकत भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा जितनी पढ़ सकें उतनी पढ़ लें, अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है। लिहाजा कम से कम 2 रकत भी तहज्जुद हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये कहनी थी, ये जो लोग तहज्जुद को उठते हैं जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है, ये तो वो जानते हैं कि तहज्जुद में जिस कदर इन्हिमाक और जिस कदर खुशू खुजू और अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू का मौका मिलता है, आम तौर पे रकात की तादाद मैटर ही नहीं करती। बाज़ औक़ात जो है 2-2 घंटे 2 रकतों में गुजर जाते हैं और 1-1 घंटा 2 रकतों में गुजर जाता है जब उसका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ हो जाता है। तो तन्हाई के नमाज का मामला ही कुछ और होता है। इसलिए कम से कम 2 रकत बहरहाल तहज्जुद है और इससे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आम जो तादाद होती थी रकात की वो 11 या 13 होती थी वितरों को मिला के, तो उतना पढ़ लिया करें तो सुन्नत पर अमल हो जाएगा। बाहर कम से कम 2 इंशाल्लाह हो जाएगी। पहला सवाल क्या था? गेम्स मोबाइल में खेली जाती हैं। अच्छा जी, मोबाइल में गेम्स मुझे एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं है कि उसमें पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन ख़ुद जो जिन्होंने खेलना है उनको तो मालूम होगा उसकी तफसील क्या है। हर वो चीज़ जो फजूल है, लग़व है, उसके अंदर जो लगाए हुए पैसे भी तबज़ीर में आते हैं और वहाँ से कमाए हुए पैसे भी दुरुस्त नहीं है। जो भी चीज़ लग़व या फजूल में आती है, वो चीज़ जो ये कर रहे हैं वो लग़व है कि नहीं, ये फ़ैसला ये ख़ुद करेंगे कुछ, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ। अलबत्ता अगर वो लग़व और फजूल है तो उसमें कमाए हुए पैसे भी गलत हैं, उस पर लगाए हुए पैसे भी गलत हैं। उसका हिसाब देना पड़ेगा क़यामत वाले दिन। उन पैसों का भी जो कमाया, यानी सवाल होगा कहाँ से कमाया, और ये भी सवाल होगा कहाँ लगाया। लिहाजा वो दोनों के बारे में बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। बाज़ औक़ात हम बड़े आराम से जो है वो पैसे किसी को दे देते हैं, कहीं से ले लेते हैं थोड़े से पैसे हैं, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा चाहे 1 रुपया आप खर्च करते हैं। और सवाल क्या था? लिहाजा ऐसी चीज़ों पर पैसे ना खर्च करने चाहिए, ना वहाँ से कमाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरा सवाल क्या था? मुख्तलिफ कंपनीज में और बैंक में जॉब करते हैं तो वहाँ से कार्ड मिलता है जो गले में डाल लिया जाता है। हाँ, एहतियात यही है कि कार्ड को जेब में डाल लिया जाए। आमतौर पे जेब में डल जाता है, या जेब नहीं तो एक बटन खोल के अगर आप उसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तस्वीर को सामने लटका के नमाज पढ़ने की बजाय उसको छुपा लेना चाहिए। अगर तो कार्ड ऐसा हो कि उसको उलट कर लें तो काफ़ी है, लेकिन जब वो लटकता है तो वो फिर सीधा हो जाता है। लिहाजा उससे बेहतर या जेब में डाल लें या उसको अपने एक बटन खोल के उसके अंदर डाल लें तो वो हो जाता है। ये बहुत सारे सरकारी इदारों में इस तरह के कार्ड्स होते हैं और उसके लिए ये करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। एक कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये फर्ज नमाज में और नफली नमाज में रब्बिरहमुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, ये दुआ पढ़ सकते हैं या नहीं, और इसको किस तरह पढ़ना चाहिए? अल्लाहुम्मा रब्बिरहमुमा पढ़ना चाहिए या रब्बिरहमुमा कमा रब्बा यानी सगीरा पढ़ना चाहिए? शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। देखिए, पहली तो बात यह है कि पढ़ सकते हैं। तशहुद के अंदर कोई भी दुआ आप मस्नून या कुरानी दुआ पढ़ सकते हैं। ये रब्बिरहमुमा कमा रब्बा यानी सगीरा चूँकि कुरानी दुआ है, लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि जो कुरानी दुआएं हैं उनको भी और मसनून दुआओं भी को भी उन्हीं अल्फाज में पढ़ा जाए जिन अल्फाज में वो सिखाई गई हैं, और ख़ास तौर पे जो कुरानी दुआएं हैं उसके अंदर तब्दीली न की जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो सीगे की तब्दीली कर लेते हैं या थोड़ी बहुत तब्दीली कर लेते हैं, लेकिन जो अल्लाहुम्मा के अल्फाज हैं ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं
کہ آپ نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کثرت سے کی جانے والی دعا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہم کے الفاظ آتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً اللہم ساتھ لگانا وہ منع نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بعض دعاؤں کے ساتھ اللہم لگا لیتے تھے، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا، تو اگر اللہم پڑھ لیں گے تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کیونکہ اس طرح اس کے ساتھ اللہم کے الفاظ اگر کہیں ثابت ہوں تو میرے علم میں نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ صرف اتنی دعا پڑھی جائے جتنی دعا قرآن پاک کے اندر ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ محترم نعیم الرحمن ناصف صاحب، ابھی ہماری سوسائٹی میں اور معاشرے میں شرم و حیا کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو موجود ہیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، شرم و حیا کے پہلو جتنے موجود ہیں، تو ہم اس پہ پہلے بھی بات کر رہے تھے، ان کو رہنا چاہیے، انہیں ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کرتے یہ ہیں کہ جو وہ شرم و حیا جس کا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے، اس سے تو ہم آہستہ آہستہ باہر نکلتے جا رہے ہیں، لیکن وہ شرم و حیا جس میں اسلام کہتا ہے اس کا خیال نہیں کرتا ہے، یا وہ اس کا محل نہیں سمجھتا ہے، وہاں ہم شرم و حیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے دین سیکھنا ہو، دین کی بات سیکھنی ہو تو ہم شرم و حیا کرتے ہیں، صحیح بات۔ وہاں پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور شرم سے نہیں پوچھتے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں، خاص طور پہ انسان کی جو زواجی زندگی کے مسائل ہیں اور اس سے متعلقہ جتنے مسائل ہم نہیں پوچھتے عام طور پہ، وہ کہتے ہیں شرم آتی ہے، اپنے علماء سے نہیں پوچھتے، زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو وہ نبی کریم سے مسئلہ پوچھنے لگتی ہیں اور ساتھ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ، حیا جو ہے یہ اللہ کی بھی صفت ہے، ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خاتون مسئلہ پوچھتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے ہیں، ہم یہاں پہ شرما جاتے ہیں، اور جہاں نہیں شرمانا وہاں ہم شرماتے ہیں، اور جہاں شرمانا وہاں ہم نہیں شرما رہے ہیں۔ گزارش اتنی ہے کہ حیا کے جتنے بھی وہ پہلو ہیں جو ہمیں ابھی تک موجود ہیں، انہیں موجود رہنا چاہیے، اور جہاں جہاں ہم بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب محترم، اس بات میں آپ بھی تھوڑا اضافہ کیجئے، جو انہوں نے پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو چیزیں پوچھنے کی ہیں وہ نہیں پوچھتے، اور جن چیزوں سے اجتناب یا حیا کرنا چاہیے اس طرف معاشرے کا رخ بڑھتا جا رہا ہے۔ اصل میں حدود، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، اس کا تعین کون کرے گا کہ یہ چیز حیا کے دائرے میں ہے یا فحش کے دائرے میں ہے؟ یہ کون اس کا تعین کون کرے گا؟ اس کی اتھارٹی کون ہے؟ اس کی اتھارٹی اللہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس چیز کو انہوں نے حیا کے دائرے میں قرار دیا ہے، اور جس چیز کو چھپانا، نگاہوں کو نیچے رکھنا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، سماعتوں کی حفاظت کرنا، جن جن چیزوں سے حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے، گویا ان حدود کو کراس کیا جائے گا، وہ اندر حیا ہے، باہر نکلیں گے تو پھر وہ بے حیائی ہے۔ تو اسی طرح قرآن نے کہا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اچھا، یہ جو اس کا مطلب ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، پوری زندگی کو محیط ہے۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بے حیائی سے بچنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن آپ کو بے حیائی کی حدود نہ بتائے، کہاں سے بے حیائی شروع ہو جاتی ہے، کہاں سے؟ اور بار بار اللہ کریم فرماتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ لاتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے نہ نکلو، اور وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے نکلتا ہے پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ فقد ظلم نفسہ، جو اس کے مختلف، اپنے جان پر ظلم کرتا ہے، بیمار، اس کا عذاب آ جاتا ہے، مختلف اللہ کریم نے مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حیا کی حدود وہ ہوں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں یا اللہ کریم نے بتا دیں، تو ان کے اندر رہنا ہوگا۔ اس لیے مسائل پوچھنا ہو تو وہ حیا کے زمرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، یہ صحابہ اکرام کے اس طرز عمل نے بہت واضح کر دیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال پوچھتے ہوئے وہ ملحوظ رکھتے تھے۔ اور کن باتوں میں نہیں بولنا ہوتا، بہت سارے واقعات آتے ہیں، صحابہ اکرام نہیں بولتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے تھے، اور جو جہاں بولنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام موجود ہیں۔ اچھا، میں اس سے جو جب فرما رہے تھے نعیم صاحب، تو ایک
میرے ذہن میں ایک پہلو یہ آ رہا تھا جب انہوں نے کہا نا اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ایک حیا ہے، تو دیکھیں ایک تو وہ حیا ہے جو اللہ تعالیٰ خود جو حیا کرتا ہے نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق قرآن میں یہ بھی آتا ہے مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ یہ ایک انسان کا جو حیا کا پہلو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، ایک لوگوں کی طرف ہے، ایک اللہ کی طرف ہے، بے شک، یعنی وہ حیا، وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں تو لوگوں کے سامنے حیا کرنا ہے، کچھ لوگ باتیں ہیں جو صرف اللہ کو پتہ ہوتی ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، حیا اس میں بھی ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ کے سامنے اس طرح سے حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ اور صحابہ کرام حیران رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، نستحی من اللہ، الحمدللہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حق الحیا کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اس طرح سے فمن استحی من اللہ حق الحیا، جو اللہ تعالیٰ کے سے حیا کرنے کا حق ادا کرنا چاہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، سبحان اللہ، وہ اپنے سر کے اندر آنے والے جو خیالات ہیں ان کی بھی حد بندی کرے، ان کا بھی حفاظت کرے، اور جو اس کی پیٹ اور اس کی خواہشات ہیں ان کی بھی حفاظت کرے۔ گویا جو دلوں میں اٹھنے والے خیالات ہیں، جو آرزوئیں، تمنائیں، امنگیں، انسان ان کو تخیلات کو پالتا ہے، اس کے اندر بھی حد بندی کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو تو ان کا بھی علم ہے، لہٰذا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے حساب اپنے دل کی خیالات کا بھی لینا ہے، اور فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو دل و دماغ کے خیالات و خواہشات ہیں ان کا بھی حساب ہوگا۔ تو غیر ارادی خیالات آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان غیر ارادی خیالات کے اوپر جب تک انسان اس کا اظہار نہ کرے یا اس کے اوپر عمل نہ کرے، ان کے اوپر آدمی کی گرفت نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر ارادی خیالات ہیں جو آئے اور انسان نے جھٹک دیے، لیکن جو ارادی طور پر انسان ان کو خود سے سوچتا اور پالتا ہے تو اللہ کو تو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا خیالات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو تنہائی میں بھی حیا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہاں بھی دیکھ رہا ہے، وہاں بھی حدود کے اندر رہنا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں میری امت کے جو تہامہ پہاڑ کے برابر بھی لائیں گے اعمال، وہ ضائع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ کیوں؟ اور ان کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اس لیے کہ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب بھی یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حدود پامال کرتے ہیں، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حیا کا پہلو ایک انسانوں کے لیے ہے، جو انسان نے اظہار کرنا ہے، وہ حدود ہیں جو معاشرے کے اندر ملحوظ رکھنی ہیں، اور ایک وہ حدود ہیں جو اللہ کے سامنے ملحوظ رکھنی ہیں۔ دونوں کو اگر آدمی دونوں طرح سے اور دونوں پہلوؤں سے حدود کے اندر رہے گا تو وہ حیا کرے گا۔ اس لیے جو ہے وہ حیا کی حدود ادھر بھی اور ادھر بھی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ نہیں ہے جو ہماری خود ساختہ جو ہماری معیارات ہیں اس کے مطابق یہ حیا ہے اور یہ حیا نہیں۔ ہمارے معیارات غلط ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیارات درست صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ رشوت دیتے وقت بار بار کہا جاتا ہے کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے، پاکستان ہے، پاکستان میں مجبوری میں رشوت دیتے ہیں، رشوت نہ دے تو کاروبار نہیں چلتا۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا بتائیں کہ رشوت دینا جائز ہے پاکستان میں جائز ہے؟ مہربانی جی پوچھنا تھا۔ جی شکریہ کال کے لیے۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں اس کا جواب جو ہے ان کے سوال کے اندر شامل ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے اور اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا تو اس کا مطلب ہے اللہ تو رازق نہیں ہے، رشوت رازق ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ اپنی جگہ حرام جو ہے وہ تو ہے، اور وہ اپنی اس وجہ سے جب آپ کسی دوسرے کا حق مارتے ہیں اس وجہ سے حرام ہے، کسی دوسرے کے مقابلے میں جب کسی کا حق مارتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ وہ حرمت کا جو گناہ ہے وہ تو آپ کر رہے ہیں حرام ہونے کی وجہ سے، تو جو آپ اللہ کو رازق
समझने में कमी कर रहे हैं, ये शिर्क के मुर्तकब हो रहे हैं। लिहाजा ये दोहरा गुनाह है, ये समझना कि रिश्वत के बगैर कारोबार नहीं चलता। ये यकीन रखना कि रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, और इस वजह से रिश्वत के करीब भी न जाना कि हमारा रिज़्क इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने लगाना है, और अल्लाह ताला जिसने हमें पैदा किया है वो हमें रिज़्क भी दे देगा, और हलाल में जो बरकत है वही मैं हासिल करूँगा, तो जो रिज़्क लिखा है वो मिल जाएगा। तो इंशाअल्लाह रिज़्क मिल जाएगा। हमने बहुत सारे वाक़यात हैं मेरी ज़िंदगी में जो हमने देखे कि जो लोग रिश्वत से बचते थे और उनके पैसे जो हैं वो बज़ाहिर ऐसे लगता था कि इनको ये कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको फिर बेहतर दिया और या पूरा दिया, और सब लोगों ने देखा कि उनको उससे कहीं बेहतर मिला। तो राज़िक अल्लाह है, रिश्वत नहीं है। इस नीयत से कोई रिश्वत दे, ये मजबूरी कि कोई आदमी आपका काम ही नहीं कर रहा, वो आप उसको कहता है कि पैसे दे दें तो फिर मैं करूँगा काम, वो और मजबूरी है। लेकिन ये कहना कि अगर मैं रिश्वत खर्च नहीं करूँगा मेरा रिज़्क नहीं मुझे मिलेगा, ये तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, शिर्क के मुतरादिफ है। ऐसा हरगिज़ नहीं समझना चाहिए। तो रिश्वत में किसी सूरत नहीं जाना चाहिए, ख़ास तौर पे जब किसी और का हक़ जो है वो मारा जा रहा हो और रिश्वत दे के आप किसी और के मुकाबले में अपने हक़ को जो है वो साबित करना चाह रहे हों। जी बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, पैगाम कुरान से है ट्रांसमिशन जारी है, आपके सवालात के जवाबात भी दिए जा रहे हैं। शर्म हया के हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, जहाँ शर्म हया होती है वहाँ अल्लाह की रज़ा होती है। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरान। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरान। वेलकम बैक। हया और ईमान लाजिम व मलजूम है। शर्म व हया के अज़मत के हवाले से बात हो रही थी। आपकी लाइव कॉल्स वो ली जा रही हैं, आपके मसाइल का हल डॉक्टर हम्माद लखवी साहब पेश कर रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा फजर तक। मोहतरम डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले नईमुर रहमान नासिफ साहब बात कर रहे थे हया के हवाले से। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि जो मौजूदा मुआशरती जराइम हैं, तो बेहयाई उसका सबब है कि उसमें इजाफ़ा, यानी मुआशरती जराइम में इजाफ़े का सबब बेहयाई भी है? नो डाउट उसकी वजह यह है कि जब हर चीज़ अगर आपने अप टू द मार्क करनी है तो आपको हया की हुदूद में रहना है, और जो ही हया की हुदूद क्रॉस होंगी तो वो बेहयाई होगी, और फिर जब वो क्रॉस हो जाती है फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, फिर आप आगे से आगे जाते जाते हैं, और फिर वो जो बेहयाई है वो जराइम की सूरत इख्तियार कर लेती है। वैसे तो जब आप उन हुदूद से बाहर निकलते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई हुई हुदूद है, तो वो उसी वक्त बेहयाई का आगाज़ हो जाता है। लेकिन बेहयाई फिर आगे जैसे जैसे उसके अंदर यानी यूँ समझें कि इंसान आगे बढ़ता जाता है, वो जुर्म की शक्ल इख्तियार करती जाती है। तो हम जो पहले बात कर रहे थे कि मेयार क्या होगा, और नईम नासिर साहब ने भी उसके ऊपर बात की, तो मैं उसमें ये अर्ज़ करूं कि आज के दौर में बहुत सारे मेयारात लोगों ने ख़ुद बना लिए हैं हया के, और बहुत सारी ख़वातीन कह देती हैं कि पर्दा जो है वो आँख का होता है। अब ये पर्दा आँख का है और ऊपर चादर वगैरह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आँख में हया मौजूद है, इसलिए जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मखलूत माहौल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जा रहा है, सिर्फ घरों में नहीं था, पहले घरों में भी नहीं होता था। और वो जो नईम साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले शौहर के चारपाई पे खातून नहीं बैठती थी, हम इसको हया के मुनाफिक करार देते थे। देखें, जब डबल बेड आया है तो मैंने अपने बड़ों से सुना कि बेहयाई है। अच्छा। यानी बिल्कुल यानी हमारे ख़ानदान में एक अरसे तक लोग डबल बेड नहीं बनवाते थे, सिंगल बेड बनवाते थे। वो कहते थे ये बेहयाई है, क्योंकि इसमें आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिटीरिएशन आती है, आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर सारा मुआशरा है। तो करते करते जो मेयारात हैं वो भी, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था,
लतुनक़दन औरल इस्लाम उर्बतन उर्बतन, इस्लाम की कड़ियाँ एक एक करके लोग जो है उससे दस्तबरदार होते चले जाते हैं, और जब भी एक कड़ी उनके हाथ से छूटती है अगली कड़ी पकड़ लेते हैं। दस्तबरदारी का एक ये इजहार है कि हम जो है, एक वक्त ये था कि उस इकट्ठे एक चारपाई पे नहीं बैठ सकते थे, तो अब हमने जो है वो डबल बेड बना लिए हैं, और कोई इसके ऊपर एक ये आम एक नॉर्मल रूटीन है, और किसी घर में कोई शख्स इसको हया के मुनाफी करार नहीं देता। ये हम आहिस्ता आहिस्ता मेयार बदल रहे हैं। ये अलग बात है हम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने किस चीज़ की इजाज़त दी है और किस चीज़ ने। अब ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया है कि निकाह के लिए जो है वो इधर दरमियान में फूलों की एक चादर बना लेते हैं, और एक तरफ जो है लड़का बैठा है, एक तरफ लड़की बैठी है, और जो ही निकाह खान निकाह ख़त्म करता है वहीं निकाह खान बुला लिया जाता है, और जो ही वो निकाह ख़त्म करता है और कबूल है हो जाता है, तो उसी वक्त सारी दुनिया के सामने वो दोनों जो है मियाँ बीवी वो आपस में बगलगीर भी होते हैं। और ये आजकल रिवाज होता है, जब हया की हुदूद आप लांघ दें तो फिर कोई हद बाकी नहीं रहती बेहयाई की, और ये फिर आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो जब कोई नहीं रोकेगा, इसको रोकता कौन है? रोकता है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात रोकती है, और उस जो वो हया जो दिल के अंदर मौजूद हो कि मैंने अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर आप अगर ना लोगों के दरमियान तो बेहयाई और बढ़ती रहती है, और वो हया ही करार पाती है। वो कहते हैं कितने अच्छा है कि निकाह से पहले नहीं मिले, ये कितनी अच्छी बात है कि निकाह से पहले नहीं मिले। गोया अब गुनाह सिर्फ ये है कि कुछ जो निकाह से पहले मिलते, निकाह के पहले तो है ही हराम मिलना, लिहाजा लोगों की मंगनी हो जाती है, और मंगनी होने के बाद इकट्ठे फिरते होते हैं, क्योंकि अब तो मंगनी हो गई, अब तो शादी होनी है, लिहाजा अब तो हालांकि कोई रिश्ता तय नहीं हुआ। इस तरह माशरे के अंदर जो हया के मेयारात हैं वो लोगों के अपने बनाए हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल से ज़वाल माशरा आगे से आगे बढ़ता रहता है, जब तक अपने आप को रोक नहीं लगाएंगे उन हुदूद के अंदर जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। तो आप ये गोया जब आप ये कहती हैं, कोई शख्स कहता है या कोई खातून कहती है या कोई मर्द कहता है कि हया जो है वो सिर्फ आँख का होता है, ये ऐसे बाकी चीज़ें तो लोगों ने बनाई हुई हैं, तो आप किसके ऊपर चोट मार रहे हैं और किसको आप जो है मतून ठहरा रहे हैं? सहाबियात की बात कर रहे हैं आप, सहाबा की बात कर रहे हैं आप, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं आप, अज़वाज मुतहरात की बात कर रहे हैं। गोया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे बाहया कोई दुनिया कायनात में है ही नहीं, जब उन्होंने पर्दे किए हैं और उन्होंने चादरें ओढ़ी हैं तो उनकी आंख में हया नहीं था। गोया आपकी आंख में हया है, और आपकी जो आपका मेयार जो है वो उसको मलहूज़ रखना चाहिए। इसलिए ऐसी कोई भी बात जो शरीयत की बात है उसको, उसमें कोई इस दीदा दलेरी से परहेज़ करना चाहिए, और इससे अपने आप को उन हुदूद के अंदर रहना चाहिए। यही हया है। दीनदार बनना भी असल में हया का ही तकाजा है कि इंसान दीन के अंदर रहे। जब वो बाहर निकलता है तो फिर वो कह रहा होता है कि ये हया है, असल में हया नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात। एक कॉलर शामिल करेंगे जी लाइव। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मोहतरम, फरमाइएगा, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, जल्दी सवाल कीजिएगा, हमारे पास टाइम कम है, कॉल्स ज़्यादा हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जी फरमाइए, टीवी का वॉल्यूम ऑफ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तारिक मुगल अब्दुल कालम फैसलाबाद से। सर मैंने ये पूछना था कि अगर आदमी नहाता है और नहाने के बाद यानी समझता कि वजू हो गया, क्या वजू हो जाता नहाने के बाद और नमाज पढ़ सकता है? ये पूछना था जी। और मेहरबानी करके ना होल्ड थोड़ा कम कराया करें सर, आप बहुत ज़रा। शुक्रिया कॉल करने के लिए बरादर मुकर्रम। जी डॉक्टर साहब, जब कॉल्स की भरमार है तो होल्ड तो कराना पड़ता है, फिर ऐसे कोई बात नहीं, आप परेशान ना हुआ करें तारिक साहब, अल्लाह ताला रहमत करे। अच्छा जी, बात यह है कि गुस्ल का तरीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, अगर मसनून गुस्ल किया हो तो वज़ू, और उसके बाद आप पाँव धो के बाहर निकलें या बाहर निकल के पाँव धोएं तो आपका वज़ू भी हो जाता है, गुस्ल भी हो जाता है, और उस वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ी जा सकती है, बशर्ते कि तरीक़ा वो इख्तियार किया जाए। और वो तरीक़ा क्या है? वैसे तो आप किसी अपने आलिम दीन से पूछ सकते हैं, और किसी किताब में, हर नमाज की किताब में शुरू में गुस्ल और वज़ू के मसाइल लिखे होते हैं, लेकिन मैं इख्तिसार से अर्ज़ कर दूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था कि आप सबसे पहले आप तहारत करते थे, तो गोया तहारत तो हो गई, फिर उसके बाद आप अपने पूरे जिस्म वज़ू से आप आगाज़ करते थे, मसा तक ले जाते थे, फिर
پورے جسم پہ ایک دفعہ پانی ڈالتے تھے، سر سے پانی ڈالنا شروع کر کے ایک دفعہ پورا جسم بھگو لیا، پھر اس کے بعد جب باہر نکل کے آپ پاؤں دھو لیتے تھے، یوں وضو بھی مکمل ہو جاتا تھا، غسل بھی مکمل ہو جاتا تھا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب صابن وغیرہ لگانا ہوتا ہے، ہم نے صابن سے نہانا ہوتا ہے، لہٰذا ہم اپنے غسل کے دوران اپنی شرمگاہ کو بھی ٹچ کرتے ہیں۔ شرمگاہ کو جب آپ بغیر کپڑے کے ٹچ کرتے ہیں تو وہ وضو مکمل نہیں رہتا، وضو ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر ایسا غسل آپ نے کیا ہے تو پھر آپ کو بعد میں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اپنا کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ سنت کے مطابق ہو۔ تو مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے، کم از کم میں ایک ٹپ آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر آپ نے جس وقت طہارت صفائی کرنی ہے اسی وقت آپ غسل کر لیں، یعنی صابن کے ساتھ نہا لیں، اور صابن کے ساتھ نہانے کو آپ صفائی کے مترادف قرار دے دیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفائی وغیرہ کرتے تھے تو اس کے مترادف آپ نے صابن سے نہا لیا، اس دوران آپ نے شرمگاہ کو اپنا دھونا تھا، صاف کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ وضو سے آغاز کریں، اور وضو سے آغاز کر کے پھر پورے جسم پر پانی بہا لیں، اور پھر باہر نکل کے آپ پاؤں دھو لیں، یا غسل خانے کے اندر ہی آپ اپنی جگہ چینج کر کے تو پاؤں دھو لیں، تو یوں انشاءاللہ غسل بھی مکمل ہو جائے گا، وضو بھی مکمل ہو جائے گا، اور اس وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھی جا سکے گی اگر آپ نے سنت کے مطابق کیا ہے۔ بہت خوب، ایک اور کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھول نگر سے کال ہے، فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال کیجئے گا جلدی پلیز۔ بھائی میرا یہ سوال تھا کہ میرا نا جی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے، حیا کے حوالے سے بات چل رہی ہے ناظرین، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کے حوالے سے بات ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا۔ مزید گفتگو کرتے ہیں، ایک لائیو کال شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم السلام علیکم۔ السلام علیکم، سوال کیجئے گا پلیز۔ جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ رمضان شریف میں روزہ رکھا ہوا ہے تو اس میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ جی سوال مکمل ہو ٹھیک گیا۔ ہے، کال کرنے کا شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں انجیکشن کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی، جو عام طور پہ جو مفتیان فتویٰ دیتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جس انجیکشن کا تعلق معدے کے ساتھ نہیں ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اسی پروگرام میں کہ مجبوری کیا ہے، آپ نے کیوں انجیکشن لگانا ہے؟ اگر تو بیماری ہے، مجبوری ہے، تو بیمار کو اللہ تعالیٰ نے ویسے رخصت دی ہے، صحیح بات، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اور اگر بیماری ایسی نہیں ہے تو پھر روزے میں انجیکشن لگوانے سے پرہیز کرنا چاہیے، بھلے وہ معدے میں جانے والا نہ ہو، اس سے آپ پرہیز کریں، آپ افطاری کے بعد لگوا لیں اگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ تو لہٰذا مشورہ میرا یہی ہے کہ اگرچہ فتویٰ اس پر ہے کہ جس انجیکشن کا معدے کے ساتھ تعلق نہیں، دوائی معدے وغیرہ میں نہیں جاتی، تقویت نہیں دیتی، اس کو لگانا جائز ہے، لیکن مجبوری کس بات کی ہے؟ آپ افطاری کے بعد لگا لیں۔ اور اگر کسی کی مجبوری اتنی ہو کہ بیماری بہت زیادہ ہے تو اس کو تو روزہ ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ ترک بھی کر دیتا ہے تو بعد میں گنتی پوری کر لے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے جائز تو ہے لیکن پرہیز کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ایک اور ڈیفینیشن کی جاتی ہے آج کل کہ جی وہ وین پہ لگایا ہے تو یا سکن میں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرق کرتے ہیں کہ اگر وہ وین میں ہے تو پھر تو وہ پورے جسم پہ جاتا ہے، لہٰذا وہ وین والا تو نہ لگوائیں، اور دوسرا جو سکن والا ہے وہ لگوا لیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی نہ لگوائیں، بہتر یہی ہے کہ وہ کام نہ کریں۔ جیسے آنکھ میں دوائی ڈالنی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آنکھ میں دوائی ڈالنی ہوتی ہے ان کا دن گزارا نہیں ہوتا، ویسے وہ تندرست ہوتے ہیں تو وہ دوائی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کسی نے صرف شوقیہ دوائی ڈالنی، وہ نہ ڈالے، جس کو مجبوری نہیں ہے وہ دوائی نہ ڈالے۔ تو اگرچہ یہ جواز کے فتوے ہیں لیکن اس پر بھی میں یہی عرض کروں گا کہ احتیاط ہی بہتر ہے۔ آپ وہ کام کریں
جو آپ کو جو روزے کے منافی نہیں ہے اور جس میں شک شبہ نہیں ہے وہ کام کریں. لہٰذا اگر مجبوری ہے تو پھر ضرور کریں, پھر روزہ بھی ترک کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر آپ افطار کے بعد یہ انجیکشن لگوائیں. انجیکشن لگوانے کی کوئی اس طرح کی مجبوری شدید بیماری کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ کس شخص کو انجیکشن لگوانا ضروری ہوتا ہے. کال شامل کریں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھائی فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ احمد صاحب فیصلہ آباد سے میرے پہلے بھی کال آئی تھی تو ڈراپ ہو گئی تھی. کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہم سوال شامل کریں گے ڈاکٹر صاحب. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شخصیت کو یعنی ان کا ایک خاص پہلو تھا حیا کا کہ پیکر شرم و حیا تھے. اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا کہ ایسا شخص جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے تھے صحابہ کرام, ان کو کوئی نہ کوئی ایسا امتیازی وصف ہر ایک کو دیا ہوا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہ اپنے منفرد نظر آتے ہیں اس ایک خوبی کے اندر. صحیح بات. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خوبی دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں کوئی بندہ کم گو ہوتا ہے, کوئی آدمی بڑبولا ہوتا ہے, کوئی کسی کی طبیعت کیسی ہوتی ہے, کوئی کسی کی کیسی ہوتی ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے بہت ہی باحیا اور بہت ہی متانت اور وقار والا بنایا تھا, اس قدر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا خیال رکھتے تھے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ویسے بیٹھے رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر بھی ایسے بیٹھے رہے آرام سے. تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, اپنے کپڑے درست کر لیے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ پہلے تو بیٹھے رہے, کوئی نہیں مسئلہ ہو. آپ نے فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کریں. تو گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے. ویسے تو عام صحابہ کرام بھی کوشش کرتے تھے ہر اعتبار سے ساری باحیا تھے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو لپٹی ہوئی دوشیزہ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ باحیا تھے. دوشیزہ کواری لڑکی اس سے زیادہ باحیا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عثمان کے حیا کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کے حیا کا معیار کوئی خاص ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوایا, اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک کال شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گجرات سے کال ہے, فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کیا گھر میں میاں بیوی جماعت کرا سکتے ہیں؟ جی شکریہ محمد حسان صاحب کال کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. جی کرا سکتے ہیں, اور اس میں یہ ہوگا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو باجماعت نماز ہے مرد کے لیے تو مسجد میں جا کے پڑھنا ہی فرض ہے. اگر کبھی کوئی ایسی بات ہے سفر سے آئے ہیں یا کوئی ایسی, تو باجماعت نماز ہو سکتی ہے, فرض نماز بھی. لیکن جب وہ نماز دونوں کرائیں گے تو صف الگ الگ ہوگی, ایک صف میں دونوں کھڑے نہیں ہوں گے, بلکہ بیوی جو ہے وہ پچھلی صف میں کھڑی ہوگی, مرد جو ہے وہ اگلی صف میں کھڑا ہوگا. اس طرح سے جماعت کروا سکتے ہیں. اگر ان کی کوئی نماز رہ گئی ہو یا کسی وجہ سے وہ انہوں نے اکٹھے پڑھنی ہو, یا پھر اسی طرح اگر کوئی نفل کی نماز وہ گھر میں پڑھنا چاہتا ہے, مرد کی نماز صرف نفل گھر ہو سکتی ہے, فرض نماز گھر نہیں ہو سکتی, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. لہذا اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو بالکل جماعت کروا سکتے ہیں, اور لیکن اس میں صف جو ہے وہ الگ الگ ہوگی, دونوں ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. ایک اور کال شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی سر فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. جی میرا تعلق گجرانوالا سے ہے, پنڈ شہیداں سے. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنے پیسوں کے ساتھ کوئی چیزیں لا کے. جی سوال مکمل کیجئے گا پلیز. خاموش ہو گئے. جی میں اپنے پیسوں کے ساتھ کوئی چیزیں لاتا ہے تو سر اس کی بچت جو ہے ساری سلائی کر کے اگر انسان دیتا ہے چیزیں, اس میں سے جو پیسے بچتے ہیں تو وہ جائز ہیں کہ وہ حرام ہیں؟
آپ سوال سمجھ پائیں؟ دوبارہ سوال کیجئے گا پلیز، سوال دوبارہ کیجئے گا. جی محمد عرفان صاحب اپنا کویسچن ریپیٹ کیجئے پلیز. وہ شاید ہمیں سن ہی نہیں رہے. چلیں میرا خیال آواز نہیں آ پا رہی. ڈاکٹر صاحب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے حوالے سے بھی بات کی کچھ دیر پہلے آپ نے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا کوئی خاص ایسا واقعہ جس سے ان کی حیا کا ظاہر ہوتا ہو؟ کہ بلا شبہ آپ نے ایک بات کی پہلے کہ ہر صحابی کا ایک اپنا ہی انداز تھا، ہر ایک کی اپنی. دیکھیں صحابہ کرام کو جب ہم ان ایک ایک کے آپ اگر حضرت خاص طور پہ یہ چاروں جو خلفائے راشدین ہیں، آپ حضرت فاروق کو دیکھیں، صدیق اکبر کو دیکھیں، عثمان غنی کو دیکھیں، علی مرتضیٰ کو، جب آپ اکیلے کے حالات زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ شاید یہ جو ہے باقی سب سے نمایاں ہے. سبحان اللہ. اچھا ہر ایک کو کسی نہ کسی معاملے میں اولیت اور فوقیت حاصل ہے، لہٰذا اس کو جب آپ فوکس کریں گے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سب سے نمایاں ہے. لیکن جب آپ چاروں کو دیکھیں گے تو ہر ایک کے اپنے اپنے امتیازی اوصاف ہیں. اس لیے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. تو سب کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مرتبہ دیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حیا کا دیا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو حیا کی بات ہوتی ہے نا لوگوں کے سامنے باہر جا کے، ایک حیا کا یہ معاملہ ہے گھر میں بھی اپنے جو کپڑے وغیرہ کا خیال رکھنا، ہر چیز کا کرتا اور جو پاجامہ اور ہر چیز جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کا خاص اہتمام کرتے تھے. اور ایک کرتا تو آپ نے رکھا ہوا تھا جس کو خصوصی طور پر خصوصی مواقع پہ پہنتے تھے. تو جیسے جس دن جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس دن بھی آپ نے وہ کرتا جو ہے وہ زیب تن کیا، اور اس کرتا زیب تن کیا تو اس میں پھر اس کے بعد تلاوت وغیرہ میں مصروف ہوئے. اس کے بعد جو ہے ان کی شہادت ہوئی. تو گویا گھر کے اندر جو معمولات تھے اس میں بھی اور باہر میں ہر معاملے میں وہ حیا کا، صرف کپڑوں کی بات نہیں تھی، گفتگو میں بھی حیا کا خیال رکھتے تھے. ہر چیز کے اندر جو باقی صحابہ سے بھی زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس بات کا خیال رکھتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ، پیغام ٹی وی کو آپ وقت دیتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. ناظرین شرم و حیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. حیا سے بڑھ کر کوئی فیشن نہیں، اس حیا کو دوبارہ زندہ کیجیے. اسی سلسلے میں بات رہی، محترم نعیم الرحمن ناصف صاحب نے ہمیں جوائن کیا اس سلسلے میں. تو ابھی اس سلسلے میں وہ اس بات کو سمرائز کریں گے اور آپ کے سامنے خلاصہ کلام پیش کریں گے. اس کے بعد اختتامی دعا کروائیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا اختتام ہو جائے گا. جی محترم نعیم بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان جو ہیں ان کا بڑا مضبوط تعلق ہے، اور تعلق ایسا ہے کہ اگر ایک چیز باقی نہیں رہتی ہے سو دوسری چیز بھی باقی نہیں رہتی. اس لیے گویا کہ حیا جو ہے وہ ایمان ہے یا ایمان کی شاخ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی 60 شاخیں ہیں، اور ان 60 شاخوں میں سے ایک شاخ ایمان ہے. سو ایمان میں جیسے نماز ایمان ہے، زکوٰۃ ایمان ہے، اللہ سے محبت ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے، اسی طرح حیا بھی ایمان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ جو حیا ہے یہ سراسر خیر ہے. حیا خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حیا خیر ہی لے کے آتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز میں بے حیائی آ جاتی ہے، فحش آ جاتا ہے، وہ اسے بدصورت بنا دیتا ہے. اور جس چیز میں حیا آ جاتا ہے تو حیا جس چیز میں بھی آئے اسے مزین کر دیتا ہے، اسے خوبصورت بنا دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خاص طور پہ جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں لباس پہنا ہوتا ہے نہاتے وقت، اور جب آپ اس کو اوپن ایئر میں نہاتے ہیں نلکے میں اور ہینڈ پمپ میں یا جو ہمارے ہاں ٹیوب ویل ہیں وہاں نہاتے ہیں، سو لباس ایسا نہ پہنیں کہ جب آپ نہا رہے ہوں
تو آپ کا سطر جو ہے وہ نمایاں ہو، یا ایون کہ گھر میں بھی لباس ایسا نہ پہنے جہاں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہیں، بہو ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، ایسا شارٹ لباس نہ پہنے، ہمارے بھائی بھی نہ پہنے کہ جو آپ کے سطر کو پوری طرح ڈھانپتا نہ ہو۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، اس لیے کہ حیا ایمان ہے اور ایمان کی حفاظت میرا اور آپ کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے تو ایک انصاری صحابی دوسرے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے نصیحت کرنے والے صحابی سے کہا کہ دعہ فإن الحیاء من الایمان، کہ اسے چھوڑ دیں، حیا جو ہے وہ تو ایمان ہے۔ اور وہ نصیحت کر کیا رہے تھے؟ وہ جو انصاری صحابی تھے اپنے بھائی کو نصیحت کیا کر رہے تھے؟ انہیں کہہ یہ رہے تھے کہ آپ تو بہت شرمیلے ہیں، آپ تو بہت شرم کرتے ہیں، سو آپ اتنی شرم کرتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق بھی چھوڑ دیتے ہیں، یا لوگ آپ کا حق بھی آپ کو نہیں دیتے، تو اتنی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نصیحت کر رہے تھے کہ آپ کو نقصان ہو جاتا ہے اتنی شرم کرنے سے، اتنی حیا کرنے سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، آپ کا حق بھی آپ کے پاس نہیں رہتا ہے، یا آپ کا حق آپ کے پاس واپس نہیں آتا ہے۔ تو یہ بات سنتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دعو، اسے چھوڑ دیں، فإن الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے یا وہ ایمان ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے کوئی حق اس کا رہ بھی جائے گا تو اس کا اللہ کے ہاں اجر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری امت کو معاف کر دیں گے۔ یہ بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے، اور ہمارے جو آج کا ہمارا عمل ہے، اور ہمارے بہت سارے ہم میں سے لوگوں کا عمل ہے، اس میں ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو، امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے سوائے مجاہرون کے۔ اور پھر مجاہرون کی یا مجاہر کی خود تعریف کی کہ مجاہر کون ہوتا ہے، اور فرمایا کہ مجاہر وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ، اس نے کوئی غلطی کی، اس نے کوئی گناہ کیا، اس نے کوئی برائی کی، سو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا۔ اس نے رات کی تنہائی میں کو گناہ کیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، اور یہ شخص صبح اٹھ کے یہ اپنے دوست احباب سے اس نے وہ سارا قصہ بیان کر دیا کہ میں نے رات یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ سو ایسا شخص جس نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، اور اس نے اپنے گناہ اور اپنے عمل میں سے اور اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو ہٹا دیا، اس کا انکشاف کر دیا، سو ایسا شخص، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کیوں معاف نہیں کریں گے؟ اس لیے معاف نہیں کریں گے کہ اس نے اللہ کے پردے کو ہٹایا ہے، اور اس نے جرت کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے گناہ ہوا ہے تو گویا کہ اس گناہ پہ وہ شرمندہ نہیں ہے۔ اس گناہ کو کھلے عام بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص، اس کی کیفیت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس میں حیا باقی نہ رہے، پھر جو چاہے وہ کرتا رہے۔ سو اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ گناہ پہ شرمندہ نہیں ہوتا ہے، یہ گناہ سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ گناہ کو فخر سے بیان کرتا ہے۔ سو گناہ کو فخر سے بیان کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اور ہمارے ہاں خاص طور پہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کے حوالے سے، اور عمومی طور پہ جو دیگر تعلقات ہیں، اس کا اس طرح کر کے احباب کے سامنے لانا، عزیز و اقارب کے سامنے لانا، کسی کو بتانا، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ اس میں بھی آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جن کو یہ بات پسند ہے کہ وہ لوگوں میں فحاشی پھیلا دیں۔ اور فحاشی کیسے پھیلتی ہے؟ باتوں سے پھیلتی ہے، عمل سے پھیلتی ہے، قول سے ہو یا عمل سے ہو۔ فحاشی کی جو بھی صورت ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ فحاشی پھیلائے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔
سو ہمیں یہ جو صفت ہے جو پہلی امتوں میں بھی تھی اور ہماری امت میں بھی اس کو باقی رکھا گیا ہے، حیا کی صفت ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہ صحابہ کرام کی صفت ہے، اس صفت کو ہمیں اپنانا ہے اور یہ صفت عزت دینے والی ہے، یہ صفت زینت دینے والی ہے، اور اگر اس صفت کو چھوڑ دیں گے سو انسان جو ہے وہ بدصورت ہو جاتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس صفت سے مزین ہو جائیں اور خوبصورت ہو جائیں، بدصورت نہ ہوں۔ سو سحری کا وقت بالکل قریب ہے، ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور دعا کے سلسلے میں ایک بات کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ دعا کے جو آداب ہیں اس میں سے یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں سو پورے حضور دل کے ساتھ اٹھائیں، پوری توجہ کے ساتھ اٹھائیں۔ یہ نہ کریں کہ ہاتھ میرے اللہ کی طرف اٹھے ہوئے ہوں اور دھیان میرا کہیں اور ہو، توجہ میری کہیں اور ہو۔ توجہ پھر اس خالق کی جانب ہونی چاہیے جس سے انسان مانگتا ہے، اور یہ اس خالق کی عزت کا تقاضا ہے، یہ اس خالق کے رب ہونے کا تقاضا ہے کہ غافل دل کے ساتھ اس رب سے نہ مانگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِن دُعَاءٍ مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل سے مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کی حمد بیان کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیے، اور پھر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوئیے، اور پھر اللہ سے اپنی حاجات مانگیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اے اللہ اگر ہماری التجائیں تو نہیں سنے گا تو اللہ ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ جتنے ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بیماری کی جون سی بھی صورت ہے، اللہ سب کو صحت یاب فرما، اے اللہ سب کو کامل صحت سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے یہاں کے سٹاف ممبر جنہوں نے ابھی پروگرام سے پہلے بتایا کہ ان کا بیٹا ہاسپٹل میں داخل ہے، اے اللہ اس کو بھی کامل صحت سے نواز دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت سے نواز دے۔ اے اللہ جو فوت ہو گئے ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے دے، اے اللہ ان کی اچھی میزبانی فرما دے۔ اے اللہ ہماری جتنی حاجات ہیں، وقت تھوڑا ہے، اے اللہ جو ہمارے دلوں میں ہے، جتنی ہماری جائز خواہشات ہیں اے اللہ ساری پوری فرما دے۔ اے اللہ پاکستان کو امن اور سلامتی عطا فرما، اے اللہ پاکستان کو شریر لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، اے اللہ عالم اسلام پہ سلامتی فرما، اے اللہ جتنے مظلوم مسلمان ہیں اے اللہ سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم فتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان، دنوں میں صائم شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں، بہر تازگی ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔